فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ موجودہ دور جو ہے سائنس کا دور ہے، سائنس کا دور جو ہے مشاہدہ اور علم بالحواس کا دور ہے، یہ پوری طرح صحیح نہیں ہے، اور ان کے نزدیک سائنس جو ہے یہ یونانی فکر کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ یونانی فکر سے مجرد فلسفہ نکلتا ہے، اور جو سائنسی انقلاب آیا وہ یونانی فکر کے سے بغاوت تھی ایک طرح سے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہاں جو قرآن کا بھی جو مقصد ہے اور قرآن کی بھی جو روح ہے وہ بھی سائنسی ہے، اور اس روح کو مسلمانوں کے یہاں پرورش اس لیے نہیں ہوئی، وہ یونانی فکر کے اثر میں آ گئی تھی، تو آج جو کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اس یونانی فکر سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور قرآنی روح کی طرف جو ہے رجوع کیا جائے، اور قرآنی روح جو ہے اور جدید سائنسی روح ایک ہی ہے، تو اس لحاظ سے قرآن اور جدید سائنس ایک ہی پیغام دیتی، تو مسلمانوں کو قرآن کو دوبارہ پڑھنا چاہیے سائنسی روح کے ساتھ، اسی سے مسلمانوں کی جو ہے دنیا میں دوبارہ غلبہ ہوگا اور برتری قائم ہوگی اور اسلامی تہذیب کا بول بالا ہوگا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو اللہ اقبال کا نصب یہ کہ تاریخ مسخ کرنی پڑے گی، بلکہ قرآن کو بھی مسخ کرنا پڑے گا، تو ایک جو یہاں وہ دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ قرآن جو ہے یونانی فکر کے اصل موضوع انسان ہے، وہ حواس سے نفرت کرتے ہیں، قرآن میں جو ہے مکھی کی بھی بات ہوئی ہے، تو دیکھیں بھائی رسول پہ بھی وہی آئی ہے اور مکھی پہ بھی وہی آئی ہے استغفر اللہ اور قرآن بھی یہ دن رات کے تغیر کی بات کرتا ہے اور اس کے مشاہدے کی بات کرتا ہے، ہواؤں کی بات کرتا ہے اور بادلوں کی بات کرتا ہے، کائنات اور غور و فکر کی بات کرتا ہے، لیکن تو وہ اس کو اس میں لیتے ہیں کہ یہ مطلب مشاہدہ کائنات کی بات ہے، مشاہدے پہ سائنس بھی کی بھی بنیاد ہے اور قرآن کی، لیکن مشاہدہ جو اس کی قرآن بات کرتا ہے وہ اس کا مقصد جو ہے عبرت ہے اور اللہ کی خالق ہونے، اللہ کے مالک ہونے کا احساس اور اس کی طرف رجوع ہے، نہ کہ سائنس کی ایجاد والا ہے، ہمیں سائنس سے منع نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی اسلام کا مقصد نہیں، اور مکھی پہ جو وہی آتی ہے وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مطلب جو قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مکھی بھی مخلوق ہے، یہ اصل بات ہے جو یہاں اجل ہو رہی ہے، اللہ اور انسان بھی مخلوق ہے، اور بطور مخلوق دونوں اللہ کی ہدایت کے محتاج، ہدایت، اور مکھی کو بھی ہدایت آتی ہے وہی سے اور انسان کو بھی ہدایت آتی ہے وہی سے، اس کی صورت مکھی کو جو ہے جب علتوں کے ذریعے ظاہر ہے، یہاں وہی کا وہ مطلب ہے اور یہاں جو انسان کو جاتی ہے وہ پیغام کے ذریعے آتی ہے انسان، لیکن اس کو جو ہے اللہ اقبال یہاں بالکل مس کر رہے ہیں اس پورے پیغام کو، اور یہاں وہی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے مکھی کے بارے میں، اصل میں قرآنی جو الفاظ ہیں عربی الفاظ کی ایک تو ہوتی ہے حقیقت لغوی، ایک ہوتی ہے حقیقت عرفی، ایک ہوتی ہے حقیقت شرعی، یہ اصول کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لفظ کو اس کے شرعی معنی میں اس کو شرعی معنی میں اگر شرعی معنی مراد ہو، اگر یہاں ایک لفظ استعمال ہو تو ہم پہلے اس کو شرعی معنی میں لیں گے، اگر شرعی معنی میں اس کا استعمال جو ہے سیاق کے مطابق نہ ہو تو پھر عرفی معنی میں لیں گے، لغوی معنی تو آخر میں آتا ہے، تو لغوی معنی جو ہے وہی کا اشارہ ہے، تو شہد کی مکھی کے بارے میں جو استعمال ہوا ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جبلتیں دیتا ہے، اور لیکن جب رسالت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کے شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ اس کے لغوی اور عرفی معنی۔ اچھا جی یہاں پہ رکتے ہیں تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔